جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود نے مدینے یہی طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ اپنی مجالس میں قرآن پاک کی تدحیق کیا کرتے تھے۔ منافقین بطور خوشامد کے ان کے مذاق اور استہزاء میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت زیر نازل ہوئی، کون سی؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اور بھلا دے تم کو شیطان، تو مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ آپ کو بالکل نہیں بیٹھنا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں اپنے دین اسلام یا قرآن حدیث پر عیب اور طعنہ سنے اور پھر انہی میں بیٹھا سنا کرے، اگرچہ آپ کچھ نہ کہیں تو گناہ میں یہ کہنے والوں کے برابر ہوگا۔ انہی آیات سے اہل باطل کے ساتھ مجالست کے متعلق علماء نے فرمایا کہ باطل پرست لوگوں کی مجالس اگر ان کی کفریات پر رضامندی کے ساتھ ہے تب تو کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اور اگر کراہت کے ساتھ مگر بلا عذر ہے تو فسق ہے، اور فسق یعنی گناہ ہے، اور مجالست کفار دنیاوی ضرورت کے تحت ہو تو مباح ہے، اور اضطرار اور مجبوری کے ساتھ ہو تو معذوری ہے، اور تبلیغ دین کے لیے ہو تو عبادت ہے۔ فرمایا منافقوں کی مفاد پر ستانہ پالیسی ہے۔ آگے یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ منافقین کا ایک اور حال بیان کرتے ہیں جس سے ان کی دو رنگی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جدھر غلبہ دیکھا اسی طرف ہو گئے۔ مسلمانوں کا غلبہ دیکھا تو مسلمانوں سے مل کر ان کی سی باتیں کرنے لگے، کافروں کا غلبہ دیکھا تو کافروں سے مل کر ان کی سی باتیں کرنے لگے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے دو منافقین ایسے ہیں کہ تم ان پر افتاد پڑنے کے منتظر اور آرزومند رہتے ہیں، پھر ان کے انتظار کے بعد اگر تمہاری فتح من جانب اللہ کی طرف سے ہو گئی تو تم سے آ کر باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ تھے، کیونکہ نام چارے کو تو مسلمان میں گھسے رہتے تھے، مطلب یہ کہ ہم کو بھی غنیمت کا حصہ دو۔ اگر کافروں کو کچھ غلبہ حصہ مل گیا یعنی اتفاق سے وہ غالب آئے تو ان سے جا کر باتیں بناتے ہیں اور کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، مگر ہم نے قصداً تمہارے غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور ایسی تدبیر کی کہ لڑائی بگڑ گئی، اور کیا ہم نے جب تم مغلوب ہو گئے تھے تو تم مسلمانوں سے بچا نہیں لیا، اس طرح ان کی مدد نہ کی، تدبیر سے لڑائی بگاڑی، مطلب یہ کہ ہمارا احسان مانو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ آیا ہے اس میں سے ہمارا بھی حصہ دو۔ سو دنیا میں اسلام کی برکت سے مسلمانوں میں مل کر زندگی گزار رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا اور ان کا قیامت کے دن عملی فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرما دیں گے، اور بلکہ کفار مجرم قرار پا کر جہنم میں جاویں گے اور مسلمان اہل حق ثابت ہو کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی بھی راستہ، مسلمانوں پر کوئی غالب ہونے کی کوئی راہ ہرگز نہ دے گا۔ یعنی ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا مطلب پوچھا تو آپ نے
آپ نے اس سے پہلے جملے کے ساتھ فرمایا، مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا کہ قیامت کے فیصلے میں حق تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غلبے کی کوئی راہ نہ دیں گے، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس جملے میں دنیا کے متعلق حکم مذکور ہے۔ دنیا میں کافروں کو یہ قدرت نہ ہوگی کہ مسلمانوں کا بالکل قلع قمع کر دے، یعنی ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ فرمایا کہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا نام و نشان نہ رہے، باقی دنیاوی شوکت اور غلبت کسی وقت یا کسی جگہ اگر کافروں پر تکوینی طور پر ہو جائے تو وہ اس کے منافی نہیں، باعث اشکال نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمْ عَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اللہ اکبر۔